بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 117۔ آج کے سبق کا عنوان ہے سماع من لفظ الشیخ افضل ہے یا عرض علی الشیخ۔ پچھلے سبق میں دو طریقے حدیث کے بارے میں بیان کیے تھے، حدیث کے لینے اور حدیث کو بیان کرنے کے بارے میں۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ طالب علم سن رہا ہو اور استاذ بیان کر رہا ہو، اس کو سماع من لفظ شیخ کہتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ استاذ خاموش رہے اور طالب علم حدیث پڑھتے جائیں اور استاذ اس کے بارے میں اپنی رائے دے کہ درست ہے یا غلط ہے۔ تو یہ دو طریقے محدثین میں رائج تھے۔ پچھلے سبق میں ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے تھے وہ بیان کیے، اور اس میں تقریباً 6 مراتب ہم نے ذکر کیے، اور آج کے سبق میں اس کے بارے میں یہ بحث کریں گے کہ اس میں جو ائمہ کا اختلاف گزرا ہے کہ یہ دونوں طریقے درست بھی ہے کہ نہیں، اور اگر اس میں اختلاف ہے، افضلیت میں اختلاف ہے، تو وہ کیا ہے، آج کے سبق میں یہ بتائیں گے۔ پچھلے سبق میں تفصیل سے بیان کیا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے نزدیک تو سماع من لفظ شیخ یہ افضل ہے، اور اس کے لیے سمعت اور حدثنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرات علی الشیخ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، اور اس کے لیے اخبار یا قرأت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے باقاعدہ درجات بیان کی، اور پھر اس سے پہلے بھی ایک اور درجہ بھی بیان کیا تھا کہ ان دونوں سے افضل یہ ہے کہ املا کرائے، استاذ املا کرائے اور طالب علم لکھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں تنبیہ: القراءۃ علی الشیخ احد وجوہ التحمل عند الجمہور وابعد من ابى ذلك من اہل العراق، وقد اشتد انکار الامام مالک وغیرہ من المدنیین علیہم فی ذلك حتى بالغ بعضهم فرجح على السماع من لفظ الشیخ، وذهب جم منهم البخاری وحكاه في اوائل صحیحه عن جماعة من الائمة إلى أن السماع من لفظ الشیخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء والله أعلم۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تنبیہ: قراءت علی الشیخ یعنی طالب علم کا استاذ کے سامنے پڑھنا، یہ بھی حدیث کے لینے کے طریقوں میں ایک ہے جمہور کے نزدیک، یعنی جمہور کے نزدیک یہ طریقہ بھی معتبر ہے، اور جن علماء کرام نے ان کا انکار کیا ہے کہ یہ حدیث لینے کا طریقہ نہیں ہے، انہوں نے بہت دور کی بات کی ہے، یعنی ان کی بات بعید از درستگی درست ہونے سے بہت دور ہے، ان کی بات درست نہیں ہے۔ وقد اشتد انکار الامام مالک وغیرہ من المدینین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ جو اہل مدینہ کے بڑے بڑے علماء کرام و محدثین تھے، انہوں نے بہت سخت نکیر کیا تھا اس مسلک والے پر، جنہوں نے قراءت علی الشیخ یعنی عرض کا انکار کیا تھا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض محدثین نے مبالغہ کیا، فرجح علی السماع، اور بعض حضرات نے یہ عرض علی الشیخ کو سماع پر ترجیح دی، سماع من لفظ الشیخ سے۔ اور ایک بڑی جماعت اس طرف گئی ہے جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے کہ سماع من لفظ الشیخ اور قراءت علی الشیخ یہ دونوں درجے صحت اور قوت دونوں میں برابر ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح یعنی صحیح بخاری کے شروع میں ائمہ کی ایک جماعت سے اس کو نقل کیا ہے۔ بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے چھوٹی عبارت میں بہت زیادہ فوائد ہیں، اختصار کے ساتھ بہت زیادہ فوائد ہیں۔ نمبر 1، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ قراءت علی الشیخ یہ بھی جمہور کے نزدیک معتبر ہے، اس سے بھی حدیث انسان کے پاس آ جاتی ہے اور وہ پھر آگے بیان کر سکتا ہے، اور یہ تحمل کی وجوہ میں سے ایک ہے، یعنی حدیث لینے کی وجوہ میں سے ایک ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ ذکر کیا کہ بعض اہل عراق ایسے تھے کہ جو قراءت علی الشیخ کو درست نہیں سمجھتے تھے، تو اور اس کا قصہ بھی ہے کہ ایک عراقی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ان سے حدیث سننے کی فرمائش کی، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کے طریقے پر، تو ان کے پاس وقت نہیں تھا تو عرض کا طریقہ اختیار کیا۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ جو محدثین تھے وہ دونوں طریقوں کو چلاتے تھے، بعض مرتبہ وہ طالب علم کے سامنے خود سناتے تھے، بعض مرتبہ ان کی طبیعت نہیں ہوتی تھی، تھکے ہوتے تھے تو طالب علم سے سنتے تھے،
تو بہرحال یہ دونوں طریقے کو چلاتے تھے. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 3 سال میں پڑھی اور سب من لفظ شیخ سنی ہے. اور سب من لفظ شیخ اس وجہ سے سنی کہ مثلا بعض مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتاب تو چھوٹی ہے اور کو بہت کم عرصے میں ان کو سننا چاہیے، لیکن کبھی امام مالک رحمۃ اللہ بعض حصہ وہ سناتے نہیں تھے تو اس میں عرض کا طریقہ اختیار کر دیتے. تو امام محمد رحمۃ اللہ اس کا انتظار انہوں نے انتظار کیا کہ یہ حصہ بھی سماع من لفظ شیخ کے طریقے پر سن لیں. تو بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس عراقی سے کہا کہ میں اس طریقے پر آپ کو نہیں سناؤں گا، آپ پڑھے. تو اس نے اس کا انکار کیا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس طریقے پر روایت درست نہیں ہوگی. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے اس کے بعد اس مسلک والوں پر شدید نکیر کیا، اور اس کے علاوہ جو اور اہل مدینہ کے محدثین تھے انہوں نے بھی اس پر نکیر کیا کہ عرض علی الشیخ اور سماع من لفظ الشیخ دونوں طریقے درست ہے، دونوں طریقے سے روایت جو کی جائے وہ درست شمار ہوگی. بعض نے چونکہ دیگر حضرات کی طرف سے اس میں افراد تھا اور بہت زیادہ وہ اس کو کمزور سمجھتے تھے، لہٰذا بعض حضرات نے مبالغہ کیا. بعض حضرات کا یہ مسلک ہے کہ سماع من لفظ الشیخ سے بھی یہ افضل ہے. تو بہرحال 3 مسلک ہو گئے. ایک مسلک یہ ہے کہ جمہور علماء کرام کا سماع من لفظ الشیخ یہ افضل ہے. بعض کا یہ ہے کہ یہ سرے سے احد وجوہ تحمل میں سے نہیں ہے. اور تیسرا مسلک یہ ہے کہ نہیں، قراءت علی الشیخ یہ سماع من لفظ الشیخ سے افضل ہے. اور چوتھا مسلک حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ ذکر کیا کہ ایک بڑی جماعت اس کی طرف گئی ہے جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے کہ دونوں درجے میں برابر ہے، ان میں سے کوئی افضل نہیں ہے، دونوں صحیح بھی ہیں اور دونوں قوت اور درجے میں برابر بھی ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے شروع میں اس کو ایک جماعت ائمہ کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے. پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو متقدمین ائمہ ہیں ان سے جو اصول حدیث ہے وہ منقول ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح بخاری ہے اس کا جو مقدمہ ہے کتاب العلم، اس میں بھی اصول حدیث کے بہت زیادہ مضامین ہیں اور بعض عنوانات انہوں نے قائم کیے جو اصول حدیث کے عنوانات ہیں. یہ جو مسئلہ ہے اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ احناف سے بھی بہت سارے آثار اور اقوال منقول ہیں، لہٰذا اس مناسبت سے ہم یہاں ذکر کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور احناف کا اس کے بارے میں کیا مسلک ہے. تو یہ کتاب ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا تھا، المدخل الی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ. پہلے ایک مفصل کتاب تھی دراسات فی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ، یہ اس کا اختصار ہے، یہ ہمارے دوست شیخ عبد المجید ترکمانی نے لکھی ہے. تو اس سے اس بحث کا خلاصہ نقل کیا جاتا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ حفاظ اور فقہا کا چند امور پر اتفاق ہے، بعض جگہ پر اختلاف ہے. یعنی محدثین لے لیں یا فقہاء کرام لے لیں، ان درج ذیل باتوں میں ان کا اتفاق ہے. اس پر اتفاق ہے کہ سامع کے لیے قراءت الشیخ میں یہ اس بات کا اختیار حاصل ہے، چاہے وہ حدثنی کہے، اخبرنی کہے، سمعت کہے، یعنی استاذ نے سنایا ہے، سماع من لفظ الشیخ ہے استاد کی طرف سے، لیکن اب آگے یہ بیان کرنا چاہتا ہے یہ طالب علم، تو یہ کس طریقے سے بیان کر سکتا ہے؟ تو اچھی بات تو یہ کہ یہ سمعتوں کے ذریعے سے بیان کرے، حدثنی کے ذریعے سے بیان کرے، لیکن اس کو اجازت ہے چاہے یہ سمعتوں کے ذریعے سے بیان کرے، حدثنی کے ذریعے سے بیان کرے، اخبرنی کے ذریعے سے بیان کرے. یہ ایک اتفاقی بات ہے. دوسری اتفاقی بات یہ ہے کہ اس میں بھی سب کا اختلاف ہے کہ اگر عرض کے طریقے پر اس نے روایت سنی ہے تو وہ قرأت علی فلان یا قرئ علی فلان وانا اسمع کہے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. یعنی اگر سماع من لفظ شیخ نہیں ہے بلکہ عرض علی الشیخ ہے تو اس کے لیے اگرچہ یہ حدثنی کا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہے، اخبرنی کا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ قرأت علی فلان یا قرئ علی فلان کہے. یعنی اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. تیسرا جو متفق علیہ نقطہ ہے وہ یہ ہے، لا خلاف فی جواز حدثنی قراءۃ علیہ او اخبرنی قراءۃ علیہ فی العرض. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر
عرض کے طریقے اس نے روایت سنی ہے اور یہ اس طریقے سے روایت کرے تو یہ کر سکتا ہے، یعنی حدثنی کے ذریعے سے نقل کرنا یہ تھوڑا سا قابل اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ حدثنی قراءتن علیہ کہے تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا، کیونکہ اصل صورتحال اس نے بیان کر دی کہ یہاں حدثنی سے میرا مراد قراءتن علیہ ہے اور یا اخبرنی قراءتن علیہ، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. اختلاف جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ حدثنا اور اخبرنا اور سمعت عرض میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. یعنی اگر اس نے عرض قراءت علی الشیخ کے طریقے پر روایت سنی ہے تو آیا طالب علم کے لیے حدثنا اخبرنا سمعت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ائمہ حنفیہ سے اس کے بارے میں جواز منقول ہے. یعنی احناف بہتر تو یہ ہے، پہلے بتا دیا، بہتر تو یہ ہے کہ وہ حدثنی اخبرنی سمعت کو اپنی اپنی جگہ پہ استعمال کرے اور صراحتاً بیان کرے، لیکن اس طرح وہ استعمال کر سکتا ہے تو کہتے جائز ہے، اور عملی طور پر اس طرح ہوا بھی ہے. یعنی جو روات سے یہ الفاظ استعمال ہوئے تو عرض علی الشیخ میں بھی انہوں نے حدثنا اخبرنا اور سمعت کے الفاظ استعمال کیے ہیں. اس کے بعد انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان نصوص نقل کیے جو جواز کی نشاندہی کرتے ہیں. چنانچہ یہ ایک ہے امام ابو جعفر الطحاوی ابو قطن سے نقل کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا اقرأ علیہ وقل حدثنی، یعنی تم میرے سامنے حدیث پڑھو عرض علی الشیخ کے طریقے پر اور پھر تم حدثنی کہو، یہ تمہارے لیے درست ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا اقرأ علیہ وقل حدثنی، یعنی میرے سامنے حدیث پڑھو اور حدثنی تم کہہ سکتے ہو. اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے التسویۃ بین حدثنا و اخبرنا. یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ کا رسالہ ہے جو اصول حدیث پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ حدثنا اور اخبرنا درجے میں برابر ہے. اور یہ بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے تو جمہور علماء کرام کا مسلک نقل کیا ہے کہ ان میں فرق ہے، متاخرین محدثین کا فرق ہے، اور اب فرق بھی کرنا چاہیے. یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو نزہۃ النظر لکھی ہے اسی مقصد کے لیے لکھی ہے کہ اب اصول میں ہمیں ان میں فرق کرنا چاہیے. لیکن متقدمین ائمہ نے اس میں فرق کیا ہے کہ نہیں ہے تو یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر کتاب لکھی ہے حدثنا و اخبرنا میں برابری کے بارے میں، جو یہ کتاب شیخ عبد الفتاح بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ یہ رسالہ چھپا ہے التسویۃ بین حدثنا و اخبرنا للامام الطحاوی. اور شیخ عبد الفتاح بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے خمس رسائل فی علوم الحدیث، یعنی 5 وہ رسائل جو علوم حدیث میں ہیں، اصول حدیث میں ہیں. شیخ عبد الفتاح بغداد نے بہت عمدہ کارنامہ کیا ہے. یہ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اصول حدیث کی بہت ساری ایسی کتابیں جو المحدث الفاصل سے پہلے لکھی گئی ہیں اور وہ اصول حدیث پر بہت عمدہ کتابیں ہیں، یا محدث الفاصل کے بعد میں لکھی گئی ہے لیکن چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں. تو شیخ عبد الفتاح بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 رسائل کا انتخاب کر کے یہ ایک مجموعہ چھاپا ہے. ایک ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تمہید، اس کا مقدمہ. اسی طرح ابن صلاح رحمۃ اللہ کا ایک رسالہ ہے رسالۃ فی وصل البلاغات الاربع فی الموطا. اسی طرح علامہ میانجی رحمۃ اللہ کی کا رسالہ ما لا یسع المحدث جہلہ. اور پھر امام طحاوی رحمۃ اللہ کا رسالہ ہے تسویۃ بین حدثنا و اخبرنا. اور اسی طرح ایک رسالہ ہے رسالۃ فی جواز حذف قال عند قولہم حدثنا، حدثنا کے ساتھ قال کا حذف کرنے کے جواز پر بھی ایک کتاب ہے. یہ 5 رسائل شیخ عبد الفتاح بغداد رحمۃ اللہ کی تحقیق سے چھپے. شیخ عبد الفتاح بغداد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی 3 رسائل 2 ایسے مجموعے ہیں. ایک 3 رسائل ہیں جس میں شروط الائمہ 6، شروط الائمہ 5، اور رسالت و امام ابی داود لأہل مکہ جو شروط کے بارے میں ہے وہ اس کو جمع کیا، وہ 3 رسائل فی علوم الحدیث ہے. اور پھر 4 رسائل فی علوم الحدیث، اس میں جرح و تعدیل کے جو رسالے ہیں جیسے مقدمۃ فی الجرح والتعدیل یا المتکلمون فی الرجال، سبکی اور سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کے رسائل کا مجموعہ ہے. تو بہرحال اس نص سے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان میں دونوں کے جواز کے قائل ہے. یعنی قراءت علی الشیخ ہے اور وہ حدثنی کا لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں.
دوسرا جو نص ہے وہ یہ ہے کہ خطیب بغدادی نے روایت کی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو عرض علی الشیخ کرے، عرض کے طریقے پر حدیث روایت کرے، کیا اس کی طرف سے روایت کر سکتا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں کر سکتا ہے، یعنی اس کے لیے جائز ہے کہ حدثنی فلان کہے یا سمعت فلان کہے۔ اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ مثلا کسی کے سامنے کوئی چیک ہم سامنے کرے اور کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور وہ کہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ صرف نعم کا لفظ استعمال کرے، اور پھر تم لوگوں کے سامنے یہ بیان کرو کہ فلاں شخص نے میرے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس خط میں جو کچھ ہے وہ درست ہے۔ آپ نے صرف نام سنا ہے لیکن آپ اس کی طرف سے پوری تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب اس شخص نے شیخ کے سامنے وہ حدیث سنائی اور اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، یعنی سر ہلایا یا خاموش اختیار کی، تو یہ اس طرح ہے کہ جیسے اس نے بیان کیا کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ بہت عمدہ دلیل ہے۔ تیسرا جو نص ہے وہ یہ ہے کہ حافظ موفق الدین مکی عبدالعزیز بن خالد سغانی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتابیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے سامنے پڑھی، جب میں فارغ ہو گیا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ سے یہ کتابیں روایت کروں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمائے ہاں۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں سمعت ابا حنیفہ یقول؟ تو انہوں نے کہا ہاں کہہ سکتے ہیں۔ تو سمعت کہہ سکتے ہیں، حدثنی کہہ سکتے ہیں، اخبرنی کہہ سکتے ہیں، یہ سب ایک ہیں اور سب میں گنجائش ہے۔ یہ مناقب ابی حنیفہ موفق الدین مکی کی جو کتاب ہے جلد 1 صفحہ نمبر 141 میں ہے، اور اوپر جو حوالہ دیا ہے وہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی الکفایہ جلد 2 صفحہ نمبر 206 کا ہے۔ اب یہ تو طے ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، متقدمین میں سے بہت سارے علماء کرام ان دونوں کو ایک جیسے سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کی جگہ پہ اطلاق وہ جائز سمجھتے ہیں، اخبرنی اور کی جگہ حدثنی سمعت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک سوال ہے کہ ان دونوں میں افضل کیا ہے؟ تو اوپر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے حوالے سے ہم نے بیان کیا کہ جمہور علماء کرام تو سماع علی الشیخ کے قائل ہے کہ یہ افضل ہے، لیکن بعض محدثین ایک بڑی جماعت وہ برابری کے قائل ہیں، اور بعض علماء کرام سے گزرے ہیں جو عرض علی الشیخ کو افضل سمجھتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے عرض علی الشیخ کا انکار کیا ہے کہ یہ وجوہ تحمل میں سے بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تو تفصیل ذکر کر دی۔ المدخل الی اصول الحدیث علی منہج الحنفیہ میں احناف کا مسلک انہوں نے کیا لکھا ہے یہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر محدث اپنے حافظے سے حدیث بیان کر رہا ہو تو پھر اس صورت میں محدث کا بیان کرنا یہ زیادہ احوط ہے اور زیادہ اولا ہے۔ لیکن اگر محدث کتاب سے نقل کر رہا ہے اور اس میں وہ سماع کر رہا ہے تو اس صورت میں پھر اختلاف ہے کہ کون سا افضل ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے اس بارے میں 2 روایات منقول ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ عرض کا طریقہ قراءت علی الشیخ پر راجح ہے، چنانچہ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے لأن اقرأ علی المحدث احب الی من ان یقرأ علی، کہ میں کسی محدث کے سامنے پڑھوں یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے کہ وہ میرے سامنے پڑھے۔ یہ الکفایہ جلد 2 صفحہ نمبر 197 میں ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی اس طرف، ان کا رجحان بھی اس طرف ہے، اور یہ ایک قصہ نقل کیا ہے۔ یحییٰ بن صالح وحازی کہتے کہ میں نے امام محمد بن الحسن رحمۃ اللہ کے ساتھ حج کیا، میں نے ان سے کہا حدثنی بھی کتابک فی کذا، یعنی ان کی کوئی کتاب تھی تو یہ مجھے آپ بیان کریں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ نے کہا مانشت لہو، مجھے نشاط نہیں ہے، تھکا ہوا ہوں، دل نہیں چاہتا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کو سب سے زیادہ آسان کون سا ہے، میرا آپ کے سامنے پڑھنا یا آپ کا میرے سامنے پڑھنا؟ تو میں نے عرض کیا کہ میرا آپ کے اوپر پڑھنا یہ میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ میرا آپ کے سامنے پڑھنا یہ میرے اوپر آسان ہے، کیونکہ جب میں آپ کے سامنے یہ پڑھوں گا تو میں اپنی آنکھیں بھی استعمال کروں گا، زبان بھی استعمال کروں گا،
اس کے علاوہ کوئی استعمال نہیں کروں گا، اور جب آپ میرے اوپر پڑھیں گے تو میری آنکھیں بھی استعمال ہوگی، ذہن بھی استعمال ہوگا اور کان بھی استعمال ہوں گے. یہ میرے اوپر زیادہ سخت ہے. تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ قراءت علی الشیخ کو انہوں نے ترجیح دی کہ قراءت میں انسان جو محدث ہوتا ہے، استاذ ہوتا ہے، اس کا دماغ زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے مناقب امام ابو حنیفہ ابن ابی العوام کی صفحہ نمبر 122. پہلی روایت یہ منقول ہے کہ عرض علی الشیخ افضل ہے، لیکن بعض یہ ہے دوسری روایت یہ ہے کہ عرض علی الشیخ و قراءت علی الشیخ، قراءت الشیخ یعنی سماع من لفظ الشیخ دونوں برابر ہے. چنانچہ خطیب بغدادی نے مکی بن ابراہیم سے نقل کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یرى القراءۃ علی العالم و قراءۃ علیک سواء، ان دونوں کو برابر سمجھتے تھے. اس کا حوالہ بھی الکفایہ کا ہے. بہرحال یہ اس مسئلے کے بارے میں آپ کے سامنے پوری تفصیل نقل کی ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو بات ہم کہہ رہے کہ قراءت علی الشیخ افضل ہے یا سماع من لفظ الشیخ افضل ہے، یہ حدیث کے بارے میں ہے. اور اس زمانے میں جب روایت کا زمانہ تھا، آج کل کے زمانے میں استاذ کا سبق پڑھنا اور طالب علم کا سنانا، ان میں افضل کیا ہے؟ یہ جو سبق ہے یہ اس سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو حدیث زبانی چلتی تھی. اس میں دیکھا جائے گا کہ اس میں یعنی استاذ کا پڑھنا زیادہ مفید ہے یا طالب علم کا زیادہ پڑھنا مفید ہے. اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو حدیث کے لکھنے کا تھا، ایک مضمون طے تھا کہ یہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. یہاں تو طالب علم کے فائدے کے لیے اگر اس سے پڑھانا چاہے، اس میں طالب علم کا فائدہ زیادہ ہے.